صلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. قسم ہے سورج کی اور اس کی پھیلی ہوئی دھوپ کی، چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے، اور دن کی جب وہ سورج کا جلوہ دکھا دے، سورج کی روشنی پھیلا دے، اور رات کی جب وہ اس پر چھا کر اسے چھپا لے، یعنی سورج کو. اور قسم ہے آسمان کی اور اس کی جس نے اسے بنایا. قسم ہے آسمان کی اور جس نے اس کو بنایا، اور زمین کی اور اس کی کہ جس نے اسے بچھایا. آئے ہائے ہائے ہائے، کیا بلاغت ہے اللہ کی یار. میں تو جب بھی پڑھتا ہوں مجھے تو کچھ ہونے لگتا ہے یار. سیریسلی مجھے تو لگ رہا ہے کہ اللہ ہمیں کیسے سمجھا رہے ہیں قسم سے. اور اچھا چلو، اور انسانی جان کی اور اس کو جس نے اسے سنوارا. اتنی ساری قسمیں کھانے کے بعد اللہ رب العزت کیا کہہ رہا ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اور انسانی جان کی اور اس کی جس نے اسے سنوارا، پھر اس دل کی، پھر اس کے دل کی نہیں سوری، میں یہاں تھوڑا ترجمے میں آگے پیچھے ہو گیا ہوں، ویٹ مجھے دیکھنے دیں. ہاں سوری، میں بھی انسان ہوں نا. پھر اس کے دل میں وہ بات بھی ڈال دی جو اس کے لیے بدکاری کی ہے، اور وہ بھی جو اس کے لیے پرہیزگاری کی ہے. یعنی اللہ رب العزت نے ہمارے دلوں میں آٹومیٹکلی ایک چیز پیدا کر دی ہے کہ جو چیز بری ہوگی ہمارا دل، ہمارا الہام ہمیں یہ بتائے گا کہ یہ بری ہے. اور جو چیز اچھی ہوگی، اگر ہم ان پڑھ بھی ہیں، اگر ہم ایجوکیٹڈ نہیں بھی ہیں، اگر ہم نے کسی یونیورسٹی سے ڈگری نہیں بھی لی ہوئی، اگر ہم میٹرک فیل بھی ہیں، اگر ہم نے پرائمری بھی نہیں پڑھی ہوئی، پھر بھی آپ کا دل آپ کو یہ کہے گا کہ یہ چیز بری ہے. پھر بھی آپ کا دل کہے گا کہ یہ چیز آپ کو اچھی ہے. اور یہ علم اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں پیدا ہونے سے پہلے ہی ڈال دیا. پیدا ہوتے ہی ساری چیزوں کو کلیئر کر دیا، یہ اچھی ہے یہ بری ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں نا، مسلمز اور نان مسلمز کی بات کر لیتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمز ساری اچھائیوں کو جانتے ہیں اور برائیوں کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں کیا نان مسلمز کے معاشرے میں جب کوئی قتل کرتا ہے تو کیا اسے کوئی برا نہیں سمجھتا؟ ڈیفینیٹلی نان مسلمز بھی جب ایک دوسرے کا قتل کرتے ہیں تو ان کا معاشرہ بھی اس چیز کو غلط سمجھتا ہے. اب وہ تو مسلمان نہیں ہے نا، وہ تو اللہ کو نہیں مانتے، وہ تو اللہ پہ بیلیو نہیں رکھتے. تو اس کو یہ الہام کس نے دیا؟ وہ برائی کو برائی کیوں سمجھ رہے ہیں؟ اور وہ جیسے کہ اب کسی کی اگر مدد کر دو تو ان کا بھی معاشرہ کہتا ہے کہ واقعی یہ تو بہت اچھا کام کر رہا ہے. جھوٹ ہر معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے اور سچ ہر معاشرے میں اچھا سمجھا جاتا ہے. غیبت ہر معاشرے میں بری سمجھی جاتی ہے، اور منہ پر تعریف، پیٹھ پیچھے تعریف، لوگوں کی حوصلہ افزائی، اس طرح کی چیزیں ہر معاشرے میں، چاہے مسلم ہے چاہے نان مسلمز ہے، ان دونوں کے معاشرے میں یہ چیز اچھی سمجھی جاتی ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ والی جو صفت ہے نا، یہ ہم نے انسانوں کو دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، پہلے سے ہی پتہ ہے. قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہنا کہ اللہ مجھے اندھیرے اور اجالے کا پتہ نہیں تھا، اللہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے. اللہ نے یہ ساری چیزیں کلیئر کر دی ہیں. نان مسلم بھی ہوگا، ان کے معاشرے میں بھی ایک چیز کو عادتاً کیا جائے گا، جیسے کہ لیٹ سپوز بیئر ہے، شراب ہے، وہ لوگ بہت زیادہ اوپنلی پیتے ہیں، لیکن ان کے کچھ لوگ ان کو برا بھی سمجھتے ہیں. اور جو وہ پیتے ہیں، جو ان کے عادی ہوتے ہیں نشے کے، تماشوں کے، زنا کے، وہ ان کے معاشرے میں بھی برا سمجھا جاتا ہے. وہ خود بھی انہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے بڑا اچھا کام کیا ہے. تو یہ ایک آٹومیٹکلی جو انسان کے دل کے اندر یہ فیلنگز ہوتی ہے، یہ اللہ رب العزت نے رکھ دی. اب کوئی بہانہ نہیں کر سکتا کہ اللہ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں قد افلح من زکاہا، کہ فلاح اسے ملے گی، کامیابی اسے ملے گی، عزتیں اسے ملیں گی جو اس نفس کو پاکیزہ بنا دے. نفس کی بات آ گئی.
مجھ سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ نفس کو پاکیزہ کیسے بنائے، پاکیزہ کیسے بنائے، پاکیزہ کیسے بنائے. یار یہ اتنا ایزی آسان سا جواب ہے اس کا، لیکن میٹر یہ کرتا ہے کہ تم یہ جو نفس کا سوال کر رہے ہو کسی سے کہ ہم اپنے نفس کو کیسے پاکیزہ بنائے، یہ سوال کرنے سے پہلے تمہاری نیت کیا ہے؟ کیا تم نالج گین کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم کوئی آئیڈیا لینا چاہتے ہو؟ کیا تم کسی اور کے لیے یہ سوال پوچھ رہے ہو، یا پھر تمہاری زندگی کی گمراہیاں، تمہاری زندگی کے گناہ، تمہاری زندگی کی نافرمانیوں نے تمہیں تنگ کر دیا ہے اور تم نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر بہت سارے گناہوں کو کر رہے ہو اور تمہارا دل اس پر آمادہ نہیں ہوتا، لیکن ایمان کی کمزوری کی وجہ سے تم وہ کام کر لیتے ہو جس پر بعد میں تمہیں شرمندگی اور افسوس ہوتا ہے، اور پھر توبہ بھی نہیں مانگ پاتے، معافی بھی نہیں مانگ پاتے، کیونکہ تمہارا ایمان لیول بہت زیادہ ڈاؤن ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں تمہارا نفس بہت زیادہ پہلوان بن چکا ہوتا ہے، تمہارا نفس بہت زیادہ قوی بن چکا ہوتا ہے. تو اگر تو یہ سچویشن ہے کہ تم گناہ نہیں کرنا چاہ رہے، اس کے بعد تمہارا نفس اتنا طاقتور ہے کہ تم سے گناہ کروا لیتا ہے، اللہ کی نافرمانی کروا لیتا ہے، تو یہ وہ ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے اگر تم کسی سے پوچھو کہ یار نفس کو پاک کیسے کرے، یار نفس کو کمزور کیسے کرے، یار نفس کو اللہ کی عبادتوں کی طرف کیسے لایا جائے، تو پھر تمہیں اس کے جواب سے خزانے ملیں گے، پھر تمہیں اس کا جواب فائدہ مند بھی ثابت ہوگا اور پھر تمہیں اس کے جواب سے فائدہ بھی ہوگا. ادروائز جیسے کہ تمہارے پاس بہت سارا نالج ہے قرآن کا، جیسے کہ تمہارے پاس الہامی بہت سارا نالج ہے جو اللہ نے تمہیں بائی برتھ ہی دیا ہوا ہے. برتھ جیسے ہی تم پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل کے اندر الہام ڈال دیا کہ یہ چیزیں اچھی ہوں گی معاشرے میں، یہ چیزیں بری ہوں گی معاشرے میں، تو اس طرح کا نالج تو تمہارے پاس آ جائے گا.